کائنات کے وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہاں آباد ہیں؟ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ ہی سے ایک بڑا سوال بنتا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا کے علاوہ اور بھی دنیا آباد ہے۔ کیا کہیں اور بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کی مانند 7 زمینیں بھی ان کے درمیان پیدا کی۔ حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث۔ اسی طرح دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی جیسی 7 زمینیں اور بھی موجود ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم اور نوح کی طرح ان زمینوں پر نوح بھی، اسی طرح حضرت ابراہیم، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے پوچھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مورک بقائل اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنی روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہوں، گو انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح دوسرے سیارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں پلانٹس، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہیں۔ آج علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس دنیا میں موجود ہے تو مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کے یہاں بھی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں اور 7 آدم و حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو تو اتنا عرصہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا کہ تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے بارے میں کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہیں یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین اور 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے۔ اہل حکمت نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے۔ اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا والیوم ہے۔ پہلا آسمان
دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہکاف کے سبزے کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معموم ہے، اور یہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہایون ہے، اور یہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرا ہے، اور وہ آنکھوں میں خیر کی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ اور ساتویں آسمان کا نام لابیا یا دامیہ ہے، جو سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمون ہے۔ اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبریل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی، جبکہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری اس زمین میں کچھ ایسے جاندار موجود ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے، چرند پرند، ریگنے والے جانور وغیرہ، جو ہمارے ساتھ اس زمین میں زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں، مثلاً خوردبینی مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسری ڈائمنشن میں ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح دوسری کائنات کا وجود ہونا۔ باوجود اس کے ہم نہ اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کبھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور دوسرا تیسرے کے سامنے ریگستان میں پڑی ہوئی انگوٹھی کے برابر ہے۔ اسی طرح تمام 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔